الحمد للہ الواحد القہار الصلاة والسلام علی نبیہ المختار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وقال الشاعر تھوڑی سی کسر باقی ہے دنیا کے جہنم بننے میں، تھوڑی سی کسر باقی ہے دنیا کے جہنم بننے میں، ماحول اشارہ کرتا ہے حالات گواہی دیتے ہیں۔ میرے ہم سفر و ہم نشین معزز طالب علم ساتھیوں اور میدان علم کے سالار معزز و مکرم اساتذہ کرام، آج میں جس موضوع سخن کو آپ کی سماعتوں کی زینت بنانے چلا ہوں وہ دراصل مجھ سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ آج سے 75 برس پہلے کی ایک داستان علم، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں، 27 رمضان کی شب 14 اگست، تلواروں اور نیزوں کی زینت بنتے مہاجر لا الہ الا اللہ کا نعرہ سینوں میں لیے عازم سفر تھے۔ یہ تھی آزادی کی جستجو۔ احباب کرامی قدر، اب پھر 14 اگست کا دن گزر چکا ہے۔ بینڈ باجوں کی گونج میں موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر شور و غل، جشن آزادی کی تقریبات، یوم آزادی پر ہوتی ہوئی رقص کی محفلیں، لا ان شکرتم لا ازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید سے روگردانی برتتے ہوئے کنجریوں کے سرکاری سطح پر مجرے تھرکتے برہانہ جسم، ان سب چیزوں کے موازنے کے بعد میرے ضمیر سے ایک درد بھری آواز آئی، کیا اب بھی تم آزاد ہو؟ شرمندگی چہرے پہ سجائے، نظروں کو جھکائے میرا وطن آنسوؤں میں بھیگا پوچھ رہا تھا، اے جشن آزادی منانے والوں، کس آزادی کا جشن منا رہے ہو؟ مجھے وہ شعر یاد آیا، اے نوجوان مسلم کبھی تدبر بھی کیا تو نے، اے نوجوان مسلم کبھی تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ بات زیوکار زبان حال سے وطن عزیز نے سوال کیا، تمہاری تہذیب غیروں کی غلام ہو گئی، تمہاری ذہنیت غیروں کے ہاتھوں مرعوب ہو گئی، تمہاری نسلیں غیروں کی غلام بن گئی، تمہاری آزادی کے جشن نوافل و شکرانے کی بجائے کنجریوں کے رقص کے اڈے بن گئے، کیا اب بھی تم آزاد ہو؟ حضرات زیوکار، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آزادی حاصل کرنے والے ملک میں یورپ کی طرح فحشی اور ریانی کے اڈے بن گئے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آزادی حاصل کرنے والے ملک میں یورپ کی طرح شراب نوشی کے اڈے بن گئے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آزادی حاصل کرنے والے ملک میں تمہارے تعلیمی ادارے فحشی اور ریانی کے اڈے بن گئے، کیا اب بھی تم آزاد ہو؟ تمہارے نصاب تعلیم سے تمہاری تاریخ کو مٹا کر غیروں کی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، غیروں کی زبان سے مرعوب ہو کر اپنی زبان کو خیر باد کہہ دیا، غیروں کے طریقوں سے مرعوب ہو کر اپنا اسلامی تشخص گوا دیا، غیروں کے قوانین سے مرعوب ہو کر اپنے اسلامی قوانین کو ٹھکرا دیا۔ بس زبان شاعر، تمہاری تہذیب خود تمہارے ہاتھوں خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب خود تمہارے ہاتھوں خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپیدار ہوگا۔ آئی ایم ایف کی غلامی قبول کیے بیٹھے ہو، کیا یہ آزادی ہے؟ یو کے کی غلامی کو اعزاز سمجھ بیٹھے ہو، کیا یہ آزادی ہے؟ کافروں کی تعظیم کو اپنی ترقی سمجھ بیٹھے ہو، کیا یہ آزادی ہے؟ کافروں کی تعظیم کو اپنی ترقی سمجھ بیٹھے ہو، کیا یہ آزادی ہے؟ کانٹوں کی سیج کو پھولوں کی سیج سمجھ بیٹھے ہو، کیا یہ آزادی ہے؟ کیا اب بھی تم کہتے ہو ہم آزاد ہیں؟ میں تو تم سے کہتا ہوں اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ احباب زیوکار، اگر آپ اس سوال کا جواب دیں کہ ہم آزاد ہیں، جی ہاں، اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہم آزاد ہیں۔ سن 1947 14 اگست 27 رمضان کی شب کو ہمارے اس اسلامی ملک کو آزادی حاصل ہوئی، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن ہم مکمل طور پر آزاد نہیں ہوئے۔ اگر آپ اس سوال کا جواب دیں کہ ہم مکمل طور پر آزاد ہیں تو میرے اس سوال کا جواب دیجئے، تو ہمارے ملک میں غیروں کے قوانین کیوں نافذ ہیں؟ ہمارے ملک میں غیروں کے طریقے کیوں پائے جا رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں غیروں کے رسم و رواج کیوں پائے جا رہے ہیں؟ ہمارا ملک غیروں کے قرضے پہ کیوں چل رہا ہے؟ میں تو آخر میں یہی کہوں گا، ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی، ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی، ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا مگر آزادی نہیں آتی، وما توفیق الا